الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیارے آقا حضور جان کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے خوبصورت کلمات جو نکلے، آج وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے میری کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میری آواز جائے گی، اللہ رب العزت ان سب پر اپنا کرم فرمانے کے بعد ان خوبصورت کلمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور جان کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ اللہ کا محبوب، ہم سب کا آخری نبی حضور جان کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور جان کائنات کے اتنے الفاظ انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے کافی تھے، پر ہم انسان ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی چیز، کوئی بات واضح کر کے، ڈرانے کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ جب تک ہمیں کوئی سمجھا نہ دے، ہماری کم عقلوں میں، ناقص عقلوں میں ہماری وہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان، کامل مسلمان تو وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ پر کیا آج ہم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کیا ہمارا رویہ، ہمارے معاملات، معاشرتی معاملات، پڑوسیوں کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات یا ماں باپ کے معاملات، کیا ایسے ہمارے ہیں کہ جن کے بارے میں تو پیارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان، کامل مسلمان اور اسلام افضل تو اس بندے کا ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اس کی زبان سے سلامت رہے، اس کے ہاتھ سے سلامت رہے۔ آج اگر کوئی ہاتھ سے ہاتھا پائی نہیں کرتا، ہاتھ سے لڑائی کٹائی نہیں کرتا، تو زبان سے وہ گہرے زخم اس قدر انسان کو لگاتا ہے کہ مولا مرتضیٰ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے تھے کہ تلواروں کا زخم تو انسان کا ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم وہ کبھی نہیں مٹتا، وہ اثر ساری عمر انسان کے اوپر رہتا ہے۔ وقوف انسان خاموش رہتا ہے تو تب تک وہ عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی زبان استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کی زبان اتنی کڑواہٹ رکھتی ہے اپنے اندر کہ زبان کے دیے ہوئے زخموں سے محفوظ نہیں رہتا۔ انسان اپنی زندگی اگر پیارے آقا کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کرے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، اس مسلمان کا اسلام افضل ہو جاتا ہے، ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کے ان خوبصورت موتیوں پر، ان خوبصورت پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت ہم سب کا فیصلہ جنت والا کر دے۔ اور پیارے آقا کی آخری بات ہم سنتے ہیں
حضور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے، اور کہیں ایسا اللہ کرے کہ ہو کہ چھوٹی نیکی جس کو ہم اپنی طرف سے بہت کم تر سمجھ رہے تھے، یہی نیکی ہمیں کل بروز قیامت، بروز محشر میں ہمیں جنت میں داخلے کا ہمارے لیے اس دنیا کا کیا ہوا وہ چھوٹا سا عمل باعث برکت والا بن جائے اور ہمارا فیصلہ جنت والے لوگوں میں ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔